سو ٹوڈے ہم بات کریں گے کہ آئی ایس او سرٹیفکیشنز ہیں کیا اور انڈسٹری کو کیوں اس کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز کوئی بھی پروڈکٹ ہو تب تک اس کی سیلز پاسبل نہیں ہے جب تک کلائنٹ کی کسٹمر کی وہ نیڈ نہیں ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ سارے سیلز کے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, تو آپ یہ چیز ریئلائز کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر چیز جس کی نیڈ نہیں ہے مارکیٹ میں, کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو اس کو سیل کرنا بہت مشکل ہے. وہ میں بھی آپ ایکسیپشن بیسس پہ تو سیل کر سکیں, لیکن ریگولر بیسس پہ اس کو سیل کرنا مشکل ہے. تو اس کے لیے سب سے تو پہلے ہمیں جو ہے نا وہ نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی نیڈ کیا ہے, اور اس کے مطابق اگر ہم پروڈکٹ لے کر آئیں, اس کو آفر کریں, تو وہ پروڈکٹ سیل ہو سکتا ہے. تو پہلے تو سب سے پہلے ہم آئی ایس او کی نیڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیالکوٹ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو کیوں ریکوائرڈ ہے آئی ایس او سرٹیفکیشن. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ آئی ایس او جو ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. یہ پوری دنیا میں جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے کہ جو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز بناتا ہے. اسٹینڈرڈ سے مراد یہ کہ معیاروں مقرر کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے بنانی ہے, کوئی بھی چیز آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, وہ ٹریڈ کرنی ہے, سیل کرنی ہے, تو اس کا کوئی پیمانہ رکھا جائے اور اس پیمانے کے مطابق جو ہے وہ چیزیں بنیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جیسے اب یہ موبائل فون کہیں اور پہ بن رہے ہیں, یا یہ آپ کی ڈفرینٹ جو وہیکلز ہیں کسی اور جگہ پہ بن رہی ہیں, لیکن یوز پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, اور سب لوگ جو ہے بڑا ایزیلی اس کو یوز کر لیتے ہیں. تو وہ ریزن یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے جس کے مطابق یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, اور جو کنزیومر ہے, جو کسٹمر ہے, ان سٹینڈرڈ سے فیملیئر ہے اور وہ ایزیلی ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اس طرح آئی ٹی کی فیلڈ میں ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں, اور ان سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے مینوفیکچرر اپنی چیزیں بناتے ہیں اور یوزر اس کو ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو رول ہے اسٹینڈرڈ بنانے کا, یہ بیسیکلی جو آئی ایس او ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن وہ پلے کرتا ہے. وہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے اسٹینڈرڈز ریکوائرڈ ہیں اور ان اسٹینڈرڈز کو وہ ڈیولپ کرتا ہے. اب ہمارا چونکہ ٹارگیٹ مارکیٹ جو ہے وہ اگر ہم سیالکوٹ کی بات کریں, یا جو آپ کی موسٹلی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ لوگ ہیں, کہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ یہاں پر چیزیں بناتے ہیں اور وہ پوری دنیا کو سیل کرتے ہیں. تو اس لیے جو باہر والے کسٹمرز ہیں جو ان کی چیزیں یوز کرتے ہیں یا ان سے پرچیز کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہو جس کو فالو کریں, تاکہ ہمیں یقین ہو کہ جب ہم آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے تو اس اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہوں گے اور اپنے سسٹم آپ نے بنائے ہوں گے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے کلائنٹ جو مینوفیکچرر ہیں, جو سپلائرز ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ یہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ فالو کریں, تاکہ ہمیں جب آپ چیزیں ڈلیور کریں تو ہمیں اس اسٹینڈرڈ کے مطابق چیزیں ملیں. کیونکہ وہ ایک اور کلچر ہے, وہ اور طرح کے لوگ ہیں, تو ہم اگر اپنی مرضی سے چیزیں بنائیں گے تو شاید ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہ کر سکیں. تو اس لیے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے ان کی بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے چیز بنے گی, اور جو مینوفیکچر ہے وہ جب ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے چیزیں ڈیولپ کرے گا تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکیں گی. تو اس میں بیسیکلی جو ہے نا وہ دو طرح کے اسٹینڈرڈس ہیں. ایک تو اسٹینڈرڈس ہیں پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, کہ جو پروڈکٹ ڈیولپ ہوگا وہ کس جو اسپیسیفکیشن کو فالو کرے گا. جو دوسرا ہے وہ ہے سسٹم سے ریلیٹڈ, کہ ایک سسٹم ایسا بنایا جائے کہ جس میں جو بھی آپ کی پروڈکشن ہو وہ کنسسٹنٹ ہو, کہ یہ نہیں کہ جی کہ آپ کی اگر ایک جو انسٹرومنٹ ہے وہ ایک طرح کا بن رہا ہے تو دوسرا دوسری طرح کا بنے. تو اس میں انہوں نے ایک مینجمنٹ سسٹم کے جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیے ہیں, جس میں جو ہے وہ کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہے کہ جو بھی آپ کا مینوفیکچرنگ پروسیس ہے وہ ایک سسٹمیٹک وے سے ایک ہی چیزیں جو ہے وہ ڈلیور کر رہا ہو, اور جو لوگ ہیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ اسی طرح سے ہو کہ ہم نے ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے. تو سب سے جو ہے وہ جو اہم چیز ہے وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ان کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے یہ جو سٹینڈرڈز ہیں ہمارے لیے اہم ہے. تو اس میں جو ہے وہ سب سے جو ٹاپ پر, جیسے میں نے عرض کیا کہ آئی ایس او ہے, جو اس کا رول ہے سب اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنا, کہ وہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں
جو کہ مانیٹر کرتی ہیں کہ جو بھی یہ اسٹینڈرڈس کی امپلیمنٹیشن ہے اور جو لوگ اس میں رول پلے کر رہے ہیں آیا وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو وہ جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور اس میں جو اس کو چیک کر رہے ہیں وہ پراپر لوگ ہیں. تو یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو ہم ایکریڈیشن بولتے ہیں. تو پاکستان میں جو ایکریڈیشن ہے وہ ہے پنیک، پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل. اور اسی طرح ڈفرینٹ ریجنز میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ایکریڈیشنز ہیں. جیسے جرمنی میں اگر ہم بات کریں تو ڈکس ہے، پھر یو کے میں ہم بات کریں تو یو کے ایس ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ایکریڈیشن ہے وہ کسی کو آتھورائز کرتی ہیں کہ آپ جائیں کمپنی کو چیک کریں اور اس کو سرٹیفکیٹ ایوارڈ کریں. تو پہلی بات تو جیسے ہم نے سٹارٹ میں کر لی یہ کہ جی کہ یہ آئی ایس او کے سٹینڈرڈ کو بناتا ہے، تو وہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں آئی ایس او انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے. اب یہ چیک کون کرے گا تو اور اس کو مانیٹر کون کرے گا؟ تو اس کے لیے ہر ایک کنٹری میں ایکریڈیشن گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم ایکریڈیشن باڈی بولتے ہیں. تو وہ ایکریڈیشن کسی کو لو کرتی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر سسٹم کو چیک کر کے تو اپنا سرٹیفکیٹ ان کو ایشو کر سکتے ہیں. تو یہ ایکریڈیشن کہلائے گی. تو جیسے پنیک پاکستان میں ہے، ڈکس جو ہے وہ جرمنی میں ہے، یو کے ایس جو ہے وہ یو کے میں ہے، اسی طرح ڈفرینٹ آئی اے ایس امریکن ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سرٹیفکیشن باڈیز ہیں جو کہ جو ایکریڈیشن باڈیز ہیں جو کہ الو کرتی ہیں سرٹیفکیشن باڈیز کو کہ آپ جا کر سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتے ہیں. اب جو تیسرا اس میں جو ایکٹر ہے وہ ہے سرٹیفکیشن باڈی. تو سرٹیفکیشن باڈی کا یہ رول ہے تو وہ سرٹیفکیشن باڈی جا کر جو ہے وہ کلائنٹ کو چیک کرتی ہے، ان کے سسٹم کو چیک کرتی ہے، آڈٹ کرتی ہے اور آڈٹ کے بعد جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ پھر ورلڈ وائڈ جو ہے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور کلائنٹ کو جہاں پر بھی آپ پریزنٹ کریں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. تو یہ تین طرح کے ایکٹرز ہیں جن کا رول ہے سرٹیفکیٹ کے ایشو کرنے میں. تو ایک تو ایکریڈیشن ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ ہو گیا، اور پہلا جو سب سے پہلے میں نے بتایا وہ آئی ایس او جو کہ اسٹینڈرڈ کو ڈیولپ کرتا ہے. پھر اس میں ایک اور ایکٹر انوالو ہو جاتا ہے جو کہ پریپریشن کراتا ہے کہ جب بھی کسی نے ایک سرٹیفکیشن حاصل کرنی ہے تو وہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے کہ آپ کیسے جو ہے نا یہ اپنا سارا سسٹم ڈیولپ کریں تاکہ جب سرٹیفکیشن باڈی آئے تو یہ سسٹم ان پریکٹس ہو اور وہ جب چیزیں چیک کریں تو وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ان پراپر جو ہے نا وہ اویلیبل ہوں. تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کنسلٹنٹ. تو کنسلٹنٹ کا بھی بہت زیادہ اہم رول ہے. تو کنسلٹنٹ بیسیکلی جس طرح آپ سمجھے کہ کسی نے اگر اسٹوڈنٹ نے ایگزام دینا ہے تو کوچنگ سینٹر ہوگا یا کوئی ٹیوٹر ہوگا، تو کنسلٹنٹ کا رول اسی طرح سے ہے کہ جیسے وہ ایک طرح کے ان کے سسٹم کے ڈیولپمنٹ میں ان کو کوچنگ پرووائڈ کر دیتا ہے، فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے کہ جو سرٹیفکیشن باڈی نے چیک کرنا ہے وہ چیزیں ان پلیس ہوں تاکہ جب سرٹیفکیشن باڈی آئے تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پر اویلیبل ہوں. تو یہ چوتھا اس میں پلیئر ہے. پھر ایک اور جو پلیئر ہے وہ ہے ٹریننگ باڈیز. تو کچھ جو ہے وہ ایسی بھی کمپنیز ہیں جو صرف ٹریننگز دیتی ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے جو اس پروفیشن میں آئیں گے. جیسے کسی نے اگر کنسلٹنٹ بننا ہے یا سرٹیفکیشن باڈی میں ایڈیٹر بننا ہے تو اس کو کورسز کرنے پڑتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیڈ ایڈیٹر کورسز. تو وہ کچھ جو سرٹیفکیشن باڈیز ہیں یا کچھ سیپریٹ جو کمپنیز ہیں ان کا رول یہ ٹریننگ کے حوالے سے ہے. تو یہ 5 طرح کی جو ہے وہ یہ پلیئرز ہیں جو اس میں رول پلے کرتے ہیں. اب اگر ہم جو ہے وہ ایکریڈیشن کی بات کریں تو وہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور یا اگر ہم آئی ایس او کی بات کریں تو وہ تو سینٹرلائز ایک جو ہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن جو 3 ادر ایکٹرز ہیں اس میں ہمارا رول بن سکتا ہے ایز اے انڈیویجول یا ایز اے پرائیویٹ کمپنی کہ آپ کنسلٹنسی میں رول پلے کر سکتے ہیں، آپ سرٹیفکیشن میں رول پلے کر سکتے ہیں، آپ جو ٹریننگ میں رول پلے کر سکتے ہیں. تو اب جو بھی آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے سیالکوٹ میں آرگنائزیشنز ہیں ان کو کسٹمر کی طرف سے ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ جی کہ یہ میں نے سرٹیفکیشن جو لینی ہے تو وہ کسی سرٹیفکیشن باڈی کو اپروچ کرے گا یا وہ کسی جو ہے کنسلٹنٹ کو اپروچ کرے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی ٹرینڈ ہو جائیں اس کے اوپر تو وہ ٹریننگ باڈی کے پاس جائے گا.
تو اب یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ سیل کر سکتے ہیں. تو اب ڈفرینٹ طرح کے اسٹینڈرڈز ہیں. جیسے میں نے بولا کہ جی آئی ایس او کا رول جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ ہے, تو بے شمار طرح کے اسٹینڈرڈ جو ہے آئی ایس او نے بنائے ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ جو پاپولر اور جو پرانے ہیں وہ ہے آئی ایس او 9001-2015. تو بیسکلی جو آئی ایس او 9001-2015 ہے وہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. تو کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں سے میں جو وہ چیزیں پرچیز کر رہا ہوں تو ان کا جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اچھا ہو, تاکہ جو بھی پروڈکٹ وہ ڈیولپ کریں اس میں پرسسٹنسی اور کنسسٹنسی ہو. کہ یہ نہیں کہ جی کہ ایک وہ چیز جو ہے وہ بنا رہا ہے تو وہ مختلف ہے, جب وہ اگلی چیز بنا رہا ہے تو وہ مختلف ہے. جیسے کسی نے شرٹس بنانی ہے تو اب اگر اس نے اسمال سائز کی شرٹ بنائی ہوئی ہے اور ایک سٹائل اس نے دیا ہوا ہے اپنے سپلائر کو, تو وہ چاہتا ہے کہ اگر 1000 شرٹس بن رہی ہیں تو ان کی اسپیسیفکیشن اور سٹائل سیم ہو. یہ نہیں کہ جی کہ کوئی چھوٹی بن رہی ہے کوئی بڑی بن رہی ہے. تو وہ اسپیسیفکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک کوئی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ان پلیس ہو جہاں پر لوگ ٹرینڈ ہوں, وہ اس طرح سے کام کریں کہ جو پروڈکٹ ڈیولپ ہو اس میں کنسسٹنسی ہو, ویریشن نہ ہو, اور لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اور وہ جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکے. کیونکہ جو ایک بیریئر, بہت زیادہ بیریئر یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کی ہم ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھ پاتے. کسٹمر کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہم کچھ اور سمجھ لیتے ہیں, اور جب وہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے تو چیزیں ہم اپنی طرف سے صحیح بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق جو ہے وہ چیزیں پوری نہیں اترتی. اب کسٹمر نے جو آپ کو اسپیسیفکیشنز دی ہیں اس نے مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے اپنے جو وہاں پر اس کے کنزیومرز ہیں ان کی ڈیمانڈ کو اسٹڈی کر کے آپ کو اسپیسیفکیشنز دی ہیں. تو اگر اس پہ جو ہے وہ ویریشن آئے گی یا اس کی اسپیسیفکیشن کے مطابق چیز نہیں بنے گی تو وہ ادھر اس کی چیز سیل نہیں ہوگی. جب اس کی چیز سیل نہیں ہوگی تو ایز اے سپلائر جو مینوفیکچرر اور کسٹمر کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, کیونکہ اس کی چیز آپ کو مینوفیکچرر کو اس نے آرڈر دیا لیکن اس کی چیز اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں بنی اور پھر جو ہے وہ آگے وہ سیل نہیں کر سکا, تو وہ ظاہر اس کا بھی نقصان ہوگا اور وہ پھر آگے سے مینوفیکچرر کو کام نہیں دے سکے گا. تو یہ اس کی انٹینٹ ہے. اب آپ کے خیال میں کوئی کسٹمر یہ چاہے گا کہ جی کہ اس کے پروڈکٹ میں ویریشن آئے یا مینوفیکچرر سے وہ چیزیں دے جو اس کی ایکسپیکٹیشن سے بیانڈ ہے یا اس کی اسپیسیفکیشن سے بیانڈ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کوئی چاہے گا مینوفیکچرر نہیں, اور اگر ایسا ہو تو کیا لانگ ٹرم ریلیشن شپ بن سکتا ہے کسٹمر اور سپلائر کا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو آئی ایس او 9000 کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ ہم نے جو بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ یہ بیس لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ کنسسٹنس ہو اور جو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ جو ہے وہ مینوفیکچر جو ہے وہ پورا کر سکے. تو کوئی بھی جب سسٹم ہم ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی بھی اسٹینڈرڈ بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پالیسی بنتی ہے. تو ہم ایک پالیسی بناتے ہیں کہ جی اس پالیسی کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. پالیسی بیسیکلی کیا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو ہمیں پالیسی گائیڈ کر رہی ہوگی کہ آیا یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کہ جیسے مثلا آپ نے یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ کام کرنا ہے, اب کمپنی کی پالیسی ہے, اگر تو وہ پالیسی الو کرتی ہے تو وہ آپ کام کریں گے, اگر پالیسی الو نہیں کرتی تو وہ پھر اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے, اگر کریں گے تو زیادہ مینجمنٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گی جی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں سب سے جو بیسک رول ہے وہ پالیسی ہے. تو ہم جو بھی جب یہ آئی ایس او 9000 امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کوالٹی پالیسی ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں. تو آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں جو آبجیکٹیو ہم سیٹ کرتے ہیں وہ بیسکلی ہمارا ایک ٹارگیٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ ہے ہم نے اچیو کرنا ہے, اور جو آبجیکٹیوز ہیں وہ سمارٹ ہونے چاہیے. سمارٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک ہوں کہ ایگزیکٹلی ہر ایک بندے کو بتاؤ کہ یہ ٹارگیٹ ہے جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے. پھر جو ہے وہ میجریبل ہونے چاہیے کہ میجریبل سے مراد یہ کہ ہم دیکھ سکیں کہ کتنا ہم نے کام کر لیا, کتنا جو ہے وہ نہیں کیا. جیسے مثلا اگر ہم کہیں کہ ہم نے بہت بہتر کام کرنا ہے تو بہتر کو میجر کرنا کا پیمانہ سب کا اپنا اپنا ہوگا. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آج جو ہے نا وہ 10 یونٹ بنانے ہیں یا 20 یونٹ بنانے ہیں تو وہ 20 یا 10 یونٹ کا مطلب سب کے لیے ایک جیسے, تو اس کو میجر کر سکتے ہیں.
جی 8 بنے 2 رہ گئے یا 7 بنے 2 رہ گئے یا 10 کے 10 بنا دیے. تو جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہ ایک تو اسپیسیفک ہونا چاہیے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, سب کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ آبجیکٹو ہے. اور پھر جو ہے وہ میئریبل ہونا چاہیے کہ جیسے اس کو ہم کوانٹٹی میں میئر کر سکیں. اور پھر وہ اچیویبل ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا آبجیکٹو جو ہے وہ آپ نہ سیٹ کریں جو کہ اچیو نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر آپ ایسے آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں جو آپ اچیو کرتے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کانفیڈینس دیتے ہیں اور اگلے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا آبجیکٹو آپ نے سیٹ کر لیا جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے یا ممکن ہی نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کو جو آپ کا کانفیڈینس ہے وہ شیک ہوتا جائے گا اور آپ کو موٹیویشن کا لیول جو ہے نا وہ اچیو نہیں ہوگا. تو آپ نے جو آبجیکٹو سیٹ کرنے ہیں وہ اٹینیبل ہونے چاہیے. اور پھر جو اس میں جو آر ہے وہ ہے ریسورس باؤنڈیڈ, کہ آپ نے جو آبجیکٹو سیٹ کرنے ہیں اس میں آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, جو آپ کے پاس لوگوں کی کمپیٹنسی ہے, جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جو آپ کے پاس فائنینشیل فنڈ کی اویلیبلٹی ہے, جس طرح کا کلچر ہے, جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا آبجیکٹو سیٹ کریں. تو یہ جو ہے وہ جو ہے ریسورس باؤنڈیڈ ہونے چاہیے آپ کے آبجیکٹو. اسی طرح جو ہے وہ اینڈ والا جو ٹی ہے اسمارٹ کا وہ ہے ٹائم فریم, کہ آپ نے ٹائم فریم دینا ہے کہ یہ آبجیکٹو میں نے جو ہے وہ اتنے ٹائم میں کرنا ہے. کہ آپ نے جو فرض کریں جی کہ آپ نے 100 جو ہے وہ کلائنٹ ون کرنے ہیں, یا آپ نے فرض کریں جی کہ مہینے میں آپ نے جو ہے وہ 100 یا 10 کلائنٹ ون کرنے ہیں, تو وہ ایک ریزنیبل آبجیکٹو ہے. لیکن اگر یہ کہہ لیجیے کہ آپ نے 10 کلائنٹ ون کرنے ہیں لیکن ٹائم فریم کرنی ہے تو وہ سال میں کرنے ہیں یا 10 سال میں کرنے ہیں, تو وہ بینیفیشل نہیں ہوگا. تو آپ نے جو ہے ٹائم فریم بھی ساتھ ہی سیٹ کرنا ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کا ایک اہم فیچر جو ہے نا وہ آبجیکٹیوز ہیں. تو آپ نے آبجیکٹیو جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں. پہلے سب سے پہلے پالیسی ہے, پھر آبجیکٹیوز ہیں, پھر آپ نے جو ہے وہ رول اینڈ رسپانسبلٹیز اسائن کرنی ہے کہ یہ رولز آپ نے دیکھیں کوئی بھی کام اگر ٹارگیٹ دیا لیکن آپ نے لوگوں کو اسائن نہیں کیا جی کہ یہ کام کون کرے گا, یا اس کو وہ آپ نے جو ہے وہ اتھارٹی نہیں دی. تو جیسے مثلا آپ کہہ رہے ہیں کسی کو بھی جی کہ مثلا 10 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جی کہ جو ہے نا یہ کام کرنا ہے, لیکن جو ہے وہ 10 میں سے کوئی سمجھ تو یہ کر دے گا, کوئی سمجھے گا وہ کر دے گا, اور پتہ چلے گا جی کہ کسی نے بھی وہ کام نہیں کیا. اور یا یہ ہے کہ وہی ایک ہی کام جو ہے ڈپلیکیٹ ہوگا کہ 10 میں سے زیادہ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں. تو آپ نے اگر رول رسپانسبلٹیز اسائن کر دیں گے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو اتھارٹی بھی دے دیں گے کہ جی کہ یہ کام کرنے کے لیے یہ پرسن آتھورائز ہے, تو تب وہ کام بہتر ہو جائے گا. تو اگر آپ نے یہ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اہم ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں, آرگنائزیشن میں جو ہے وہ رول رسپانسبلٹیز بھی لوگوں کو اسائن کریں. پھر جب آپ نے اس سسٹم کو آگے لے کر جانا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ انڈسکرائب نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک چیز جو ہے وہ ریٹن فارم میں ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. کہ جیسے ہم نے اگر اپنا کمپیوٹر آن کرنا ہے تو کیا آیا ہم نے اپنا ورک اسٹیشن صاف کرنا ہے, یا آیا ہم نے جو ہے نا وہ اپنا جو اسکرین ہے اس کو صاف کرنی ہے, یا اپنا کی بورڈ صاف کرنا ہے. تو یہ سارے سٹیپس لکھے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ اگر 100 لوگ ہیں اور وہ اگر اسی طرح سے جو ہے نا وہ پروسیجر کو فالو کریں گے تو سارا جو آپ کے اسٹیشنز ہیں وہ آٹومیٹکلی نیٹ اینڈ کلین ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایس او پی سیٹ نہیں کیا گیا, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر نہیں بنایا گیا, تو کسی نے جو ہے نا وہ ایسے ایک دم سے جو ہے نا وہ آن کر لیا, نہیں اپنا ورک اسٹیشن صاف کیا, تو آپ کو سمیٹری نہیں ملے گی. تو سمیٹری کے لیے ضروری ہے کہ ایک پراپر ایس او پی بنا ہو جس کو سارے لوگ فالو کریں. تو آپ نے جو مینوفیکچر ہے اس نے اپنی کمپنی میں ایس او پیز ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن بنے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے, آپ نے ٹریننگ بھی دینی ہے کہ جو ایس او پیز آپ بنا رہے ہیں اس کے اوپر بار بار لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. کیونکہ ہر ایک پرسن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ضروری نہیں کہ ان چیزوں پر ایکول ہو. تو آپ نے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے ایس او پیز ڈیولپ کی ہیں, جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ لوگوں کو بار بار ٹرین کرنا ہے تاکہ ان کی کمپیٹنسی لیول جو ہے وہ اس طرح سے بڑھتا جائے کہ وہ ان ایس او پیز کو ایزیلی جو ہے وہ اڈاپٹ کر دیں. دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن کا سب سے اہم جو ایسٹ ہے وہ لوگ ہیں. کیونکہ بل گیٹ نے ایک دفعہ ایک جگہ میں پڑھا تھا, اس نے کہا کہ جی کہ میں نے دیکھا ہے
کہ میرے جو ریئل ایسٹس ہیں وہ روزانہ شام کو کمپنی سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. اب عام بندے کی جو نظر میں یہ ہے کہ جس کے ریئل ایسٹ جو ہے ونڈوز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, لیکن اس نے اس کو نہیں بولا, اس نے لوگوں کو ریئل ایسٹ بولا. تو لوگوں کو آپ نے جتنا زیادہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے جو ہے بینیفیشل ہوں گے. تو اگر آپ نے ایک ریسورس جو ہے ہائر کیا ہوا ہے, اس کا آپ ٹریننگ نہیں دیتے, اس کو آپ نئی چیزیں نہیں سکھاتے, تو وہ ریسورس تو ڈل ہے لیکن وہ آپ کے لیے اتنا بینیفیشل نہیں ہوگا. تو آپ نے ٹریننگ کے تھرو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے تاکہ جو بھی آپ ایس او پی جو ڈیولپ کریں وہ اس کو ایزیلی اڈاپٹ کر سکیں. تو یہ اس جو سسٹم ہے اس کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے. ٹریننگ کے تھرو ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ فیملیئر کریں گے جو ہم نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائے ہیں, جو ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں, جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں. پھر جب یہ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ ان کا مونیٹر بھی کرنا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ آپ نے جب ایک سسٹم امپلیمنٹ کر دیا تو اس کو خود سے آپ مونیٹر بھی کرتے جائیں کہ آیا جس انٹینٹ کے ساتھ, جس پرپز کے لیے آپ نے وہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا تھا تو وہ پرپز فلفل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ مانیٹرنگ کرتے ہیں. یہ سسٹم کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ خود سے اپنا انٹرنل آڈٹ کریں گے. انٹرنل آڈٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آرگنائزیشن خود اپنے آپ کو چیک کرے گی کہ جو انہوں نے ایس او پیز بنائے ہیں, جو وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں, تو آیا اس کو وہ فلفل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو یہ تو نہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے یا دور کچھ لوگ کر رہے ہیں باقی نہیں کر رہے, یا کہیں پہ بھی وہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو ہم اپنی انٹرنل آڈیٹنگ کریں گے, خود سے دیکھیں گے کہ اس سسٹم کو جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہیں, یا کہیں پہ جو ہے وہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے یہ تو نہیں ڈیویٹ کر رہا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ خود سے انٹرنل آڈٹ کرنا ہے. انٹرنل آڈٹ میں بیسیکلی ہم سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سیلف اسیسمنٹ کے بعد جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کا کے لیے جو ہے وہ مینجمنٹ ریویو کا ایک میکانزم ہے. اس سسٹم میں جو ہے وہ ہم چیزوں کو ریویو بھی کرتے ہیں, کیونکہ ایک جو ہے جب پرسن کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیاں کوتاہیاں نظر نہیں آتی, لیکن جب ہم کام کر چکتے ہیں تو تب ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں, اگر ایسے کر رہے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے, یا یہ چیز ہم نے جو ہے وہ نہیں سیکھی اور فیوچر میں ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں جب ہم یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے کام کو ریویو بھی کرتے ہیں. تو اس کو ہم مینجمنٹ ریویو بولتے ہیں. جتنے بھی آپ کے کی پلیئرز ہوتے ہیں سسٹم میں جو انوالو ہوتے ہیں سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ میٹنگ کرتے ہیں, اور میٹنگ میں جو ہے وہ ساری اپنی پاس کی پرفارمنس کو ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں, اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ اس سسٹم کو پھر وہ امپروو کرتے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہیں, جو مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ اسٹینڈرڈز ہیں, وہ ان فیچرز پہ بیس کرتے ہیں. اور اس کا جو پیچھے انٹینٹ ہے وہ ہے پلان ڈو چیک ایکٹ. ٹائمنگ سائیکل ہے, پی ڈی سی اے ہم اسے بولتے ہیں, کہ سب سے پہلے جو ہے ہم پلان کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ اس پلان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پھر ہم چیک کرتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو ہم ریموو کرتے ہیں, اور اگر ریموو ہو جاتی ہے جب وہ چیز تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے جاتے ہیں. تو پی ڈی ایس یہ بیسیکلی ڈیمنگ ویل ہم اسے بولتے ہیں. تو اس کو اپلائی کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم اس سارے سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ اہم ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کسی ایک سنگل پرسن کا رول نہیں, کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا رول نہیں, بلکہ پوری آرگنائزیشن اس میں اپنا رول پلے گی, تب یہ سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے گی. کہ اگر ہم کہیں کہ سب سی او نے کرنا ہے تو تب بھی پاسبل نہیں ہے, یا آپ کہیں جی کہ جو ہے وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کرنا ہے تو تب بھی پاسبل نہیں ہے. سب ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہوں گے تب یہ سسٹم آپ کی کمپنی میں ان ریئل سینس جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے گا. تو یہ جو ہے وہ یہ بیسیکلی آپ کا جو ہم نے پہلا اسٹینڈرڈ ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے وہ ہے ISO 9000 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اسی طرح سے جو دوسرے اسٹینڈرڈز ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو لوگ پوچھ سکتے ہیں وہ ہے دوسرا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم ISO 14001 2015. تو جو انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو آپ کے آپریشنز ہیں وہ انوائرمنٹ کو پولوٹ نہ کر رہے ہوں. کہ جیسے مثلا آپ تو بہت اچھا پروڈکٹ بنا رہے ہیں لیکن جو آپ کی ویسٹ ہے وہ جو سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہے,
کہ مثلا آپ جو کیمیکل یوز کر رہے ہیں وہ مین ڈرین میں جا رہے ہیں، آپ کی جو پینے والا پانی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا جو سراؤنڈنگ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کے کام کر رہے ہیں جو ورکرز ہیں ان کی جو ہیلتھ ہے وہ جو ہے وہ ان ڈینجر ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ آپ کا جو ISO 14000 ہے انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے. اب پاسٹ میں شاید انوائرمنٹ کے بارے میں ورلڈ اتنا زیادہ کانشیس نہیں تھا، لیکن اب سب سے زیادہ جو ورلڈ فکر مند ہے وہ انوائرمنٹ کے بارے میں، کیونکہ کوالٹی جو ہے ہم نے پہلے بات کی ISO 9000 کی، تو کوالٹی تو ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے کسٹمر اور مینوفیکچرر کے درمیان ہوگا، لیکن انوائرمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا نیگیٹو امپیکٹ ساری دنیا پر، ساری یونیورس پہ آئے گا. کیونکہ اگر یہاں پر کوئی پولوشن کریٹ ہو رہی ہے تو وہ یہاں پر نہیں رہے گی، بلکہ اوزون کی لیئر ہے اس کو وہ ڈیمیج کرتی جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب جتنے بھی برانڈز ہیں، جتنے بھی آپ کے جو امپورٹرز ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں بھی کانشیس ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپریشنز میں اس چیز کو بھی فوکس کریں کہ ان کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں، وہ جو ہے وہ یونیورسل کے لیے یا ورلڈ کے لیے بھی کسی طرح سے ڈیمیجنگ نہ ہو. تو آپ کو جو اچھے برانڈز ہیں وہ کوالٹی کی تو بات کرتے ہی ہیں، ساتھ وہ اس چیز کے بھی اوپر بھی فوکس کرتے ہیں کہ ان کا جو سپلائی چین میں لوگ ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی آپریشنز کو لے کر چلیں. تو پیٹرن اس کا بھی اسٹینڈرڈ کا اسی طرح سے ہے کہ آپ نے پالیسی بنانی ہے، جہاں پر آپ نے انوائرمنٹل کوالٹی پالیسی بنائی تھی یہاں پر آپ انوائرمنٹل پالیسی بنائیں گے، آبجیکٹو انوائرمنٹ کے بنائیں گے. اسی طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے نا SOPs بنائیں گے انوائرمنٹ کے، لوگوں کی ٹریننگ کریں گے، انٹرنل کریں گے اور پھر آپ اس کا ریویو کریں گے. تو میکانزم سب کا سیم ہے، لیکن جو پرپز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کہ ISO 9000 کا پرپز جو ہے وہ صرف کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، جو ISO 14000 ہے اس کا پرپز جو ہے وہ انوائرمنٹل جو ہے مینجمنٹ سسٹم ہے. اسی طرح جو ایک اور پاپولر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے ISO 45000. وہ بیسیکلی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں، کہ جو لوگ آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ کسی طرح سے جو ہے ان کی ہیلتھ جو ہے نا وہ ایٹ سٹیک نہ ہو، کہ خدا نخواستہ کام کرتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جس سے وہ زخمی ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی کیجوالٹی نہ ہو جائے. اب دیکھیں بڑے سارے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں پر کراچی میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، بلدیہ علی انٹرپرائزز کے نام سے وہ فیکٹری تھی، وہاں پر 300 لوگ جو ہے وہ یعنی کہ آگ سے جل کے مر گئے. اور اس طرح سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ جو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ بنگلہ دیش میں رانا پلازا تھا، وہاں پر بھی اسی طرح سے لوگوں کی بہت زیادہ کیجوالٹی ہوئی. تو اب یہ سسٹم بیسیکلی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ جو لوگ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو انشور کیا جائے، کہ ان کو ایسا انوائرمنٹ جو ہے دیا جائے جو کہ ان کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے کوئی ڈینجر جنریٹ نہ کر رہا ہو، یا ان کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کیا جائے کہ کام کے دوران کوئی ان کو جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ نہ فیس کرنا پڑے یا خدا نہ خاصا کسی کی ڈیتھ نہ ہو. تو اس کے اوپر جو ہے جو برانڈز ہے جو ورلڈ ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ جی ہم تو ان سے پروڈکٹ بنوا رہے ہیں لیکن اس پروڈکٹ کی کاسٹ ان کو اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ ضائع کرنے میں یا اپنی کوالٹی آف لائف کو جو ہے وہ ان ڈینجر لے کر جانے میں پے کرنی پڑ رہی ہو. کہ دیکھیں ایک پرسن جو ہے وہ اگر کیمیکل میں کام کرتا ہے وہ روزانہ جو ہے کیمیکل انہیل کر رہا ہے تو ظاہر اس کی جو لنگس ہیں وہ ڈسٹرائی ہو جائیں گے. اسی طرح ایک پرسن ہے کہ وہ نائز میں کام کرے تو جب وہ سارا دن 8 گھنٹے جو ہے وہ اس نائز میں رہے گا تو اس کی جو مائنڈ ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اسی طرح سے اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جس میں کیمیکل انوالو ہے اور وہ ہاتھ اس کے یوز کر رہے ہیں اور وہ کیمیکل میں سارا دن رہے تو ذرا اس کی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا ISO 45000 جو کور کرتا ہے. تو ISO 45000 کا جو انٹینٹ ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے. تو اس میں بھی آپ کو پالیسی پہلے بناتے ہیں جیسے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہے، پھر آپ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ آبجیکٹیوز بنائیں گے
پھر آپ جو ہے نا وہ ایس او پیز ڈیولپ کریں گے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، کہ اگر آپ نے کوئی مشین پہ کام کرنا ہے تو اس کے کیا ایس او پیز ہیں، اگر جو ہے وہ یہ لائٹ ہے تو اس کو آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے، کہ جیسے کتنی لائٹ میں جو ہے نا وہ لوگوں کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کی جو کام کرنے میں وہ ایزیلی جو ہے کر سکیں، اس طرح جو امیشنز آپ کے نکل رہے ہیں وہ ہیومن باڈی کے لیے ڈینجرس نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ ایس او پیز میں لے کر جائیں گے. تو پھر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر لوگوں کو ٹریننگ دیں گے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فائر ایکسٹنگشرز جو ہے وہ اگر آپ کو یوز کرنے پڑے ہیں تو وہ آپ نے کیسے کرنے ہیں، اگر خدا نہ خاصہ جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نے ایویکیوٹ کرنا ہے، جو ہے وہ بلڈنگ سے باہر نکلنا ہے، تو تب آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے، تو وہ لوگوں کی آپ ٹریننگ دیں گے. اور پھر اسی طرح سے آپ انٹرنل بھی کریں گے، ڈفرینٹ جو ہے ڈپارٹمنٹس کو آپ جا کر خود سے چیک کریں گے کیا وہاں پر فائر ایکسٹنگشر لگے ہوئے ہیں، جو ہے وہ ایمرجنسی لائٹس اویلیبل ہیں، یا اور ایسے ارینجمنٹ ہیں، فرسٹ ایڈ باکسز وغیرہ اویلیبل ہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر کام کرتے ہوئے کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو وہ اس کو فوری طور پر جو ہے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی جا سکے. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سسٹم کو ریویو کریں گے کہ جی آیا یہ سسٹم جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اس میں کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم نے پلان سے سٹارٹ کیا، پھر ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، پھر ہم نے اس کو ایویلیویٹ کیا، اور اگر وہ سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو ہم نے پھر کنٹینیو کر دیا. تو یہ جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں وہ اس پیٹرن پہ بنے ہوئے ہیں. تو زیادہ جو ڈیمانڈ ہے ادھر اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کے کوالٹی مینجمنٹ آئی ایس او 9000 کی ہے، 14000 کی ہے اور 45000 کی ہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم خود سے جو ہے نا پش کر رہے ہوں کلائنٹ کو، بلکہ یہ پل بیسڈ ہے. پل بیسڈ ان دا سینس کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی یہ سرٹیفکیشن ہمیں چاہیے، اور کلائنٹ نارملی اس کے پاس جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی ایک ایفیلیشن ہو، جس کے ساتھ وہ کمیونیکیشن میں ایز فیل کر رہے ہو. تو جیسے مثلا آپ لوگ مارکیٹنگ اور سیلز کے لوگ ہیں، آپ کے کسٹمرز کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ ایک اچھی انٹریکشن ہوتی ہے، اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر ہوتا ہے. تو جو ہے وہ کئی چیزیں وہ ایسی بھی پوچھ لیتے ہیں جو کہ میں بھی آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو لیکن جب آپ اسے یہ بھی بتائیں گے جی ہم آپ کو سرٹیفکیشن میں فیسیلیٹ کر سکتے ہیں، تو کروانا سب نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو بھی کمپنی یہاں پر سیالکوٹ میں ایکسپورٹ کر رہی ہے یا پاکستان میں وہ ایکسپورٹ یا کر رہی ہے یا ایون کسی جو ہے گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو تب اس نے کروانے یہ سرٹیفکیشن ہے. لیکن وہ کس سے کرواتا ہے؟ وہ اس کو پریفر کرے گا جس کے ساتھ اس کی ایک اچھی ایفیلیشن ہے. تو آپ اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو آپ کی ایک ایفیلیشن ہے اس کو کا بینیفٹ لیتے ہوئے آپ اس کو یہ بھی آفر کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے کنٹری کو چینج کر سکتی ہیں، کیونکہ ورلڈ میں جو ہے وہ ان سرٹیفکیشن کے اوپر کام کر کے لوگوں کی بہت زیادہ اچیومنٹ ہے، اور انلکیلی ہم لوگ کافی زیادہ پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کافی اپنا جو ہے ریسورسز بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جو کام ہمیں ملتا ہے وہ بھی کام ملتا ہے. لیکن میں نے دوسرے سٹیز میں دیکھا، جیسے میں کراچی میں جاتا ہوں یا لاہور میں جاتا ہوں، تو انہوں نے اتنے زیادہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے ہوئے کہ وہ ہم نے ادھر پاکستان میں نہیں اتنے اسٹینڈرڈ دیکھے. لیکن اس کا یہ انہیں بینیفٹ ہے کہ ان کی گروتھ اور سیلز بہت زیادہ ہے، یعنی کہ 24 آور جو ہے وہ کمپنیز چل رہی ہیں، اور 22-25 ہزار ان کا امپلائی ہے. لیکن اگر ہم سیالکوٹ کی بات کریں تو یہاں پر تو اتنا زیادہ کوئی سائز نہیں ہے کمپنی کا، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ کام بھی، اور ایک آدھ کمپنیز ہیں جنہوں نے ان سٹینڈرڈز پہ کام کی ہے، ان کو اپلائی کی ہے، تو ان کا آپ گروتھ دیکھ لیں، والیوم دیکھ لیں، تو وہ بہت آگے. اب آپ اسی طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک پاس ہے، کئی جگہ کسی جگہ پر انٹر ہونے کے لیے ایک پاس ہے. کہ فرض کریں اگر میں نے جو ہے وہ کینٹ جانا ہے اور میرے پاس بہت اچھی بائک ہے، میں بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ ہوں، لیکن میں نے اگر ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو مجھے یہ آرمی والے انٹر نہیں ہونے دیں، جو مرضی میں کر لوں. اسی طرح اگر آپ کے پاس بہت اچھی فیکٹری ہے اور بڑے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں،
لیکن اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیشن نہیں ہے اور سرٹیفکیشن ان کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے بیسک، تو آپ ادھر جو ہے نا سیلز نہیں کر سکتے. تو اب اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں. ایک وہ دور تھا جب ہم لوگ پہلے جو ہے وہ سٹارٹ میں دیکھتے تھے کہ جو وہ چیز ڈیولپ کر لیتے نا تو اس سے وہ کلائنٹ جو ہے نا وہ بات چیت کرتا تھا، وہ پروڈکٹ اس کی سیل ہو جاتی تھی، اس کی کوالٹی اچھی ہے، پرائس اچھی ہے. اب کسٹمر جو فارن میں آپ کا کلائنٹ ہے، جو کسٹمر ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ چیز کو آپ سائڈ پہ رکھیں، پہلے کمپلائنس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیشنز ہیں تو تب ہم آپ کے ساتھ پرائس کی بھی بات کرتے ہیں، کوالٹی کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیشنز نہیں ہیں تو تب ہم جو ہے وہ آپ سے کام نہیں کریں گے. تو یہ ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو جتنی جلدی مینوفیکچرر سمجھے گا اتنا ہی اس کا بینیفٹ ہے اور اتنا ہی اس کا گروتھ ہے. اور آپ لوگ یہ چیز ایزیلی اس کو آفر کر سکتے ہیں، اور اس یہ بینیفٹ ہے، سب کا بینیفٹ ہے، کنٹری کا بینیفٹ ہے، مینوفیکچر کا بینیفٹ ہے، اور ظاہر ہے ایز اے سیل ٹیم آپ کا بھی بینیفٹ ہے اس میں. تو اس میں بیسیکلی ہم نے اس چیز کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ جی کہ چیزیں جو ہے وہ جو بھی کسی کی ریکوائرمنٹ ہے ایکسپورٹ کے والے سے، کمپلائنس کے والے سے، وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ فلفل کر سکیں. تو کیو ٹیکنیک کے نام سے ہماری کمپنی ہے، سرٹیفکیشن باڈی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آئی ایس او ہے اس نے تو اسٹینڈرڈ بنا دیا، ایکریڈیشن نے کچھ لوگوں کو اپروو کروا دیا. تو ہمارے پاس جو ہے کیو ٹیکنیک کے نام سے سرٹیفکیشن باڈی ہے، اور ریسنٹلی ہم نے اس کے آپریشن سٹارٹ کیے ہیں یہاں پہ. اور اس کے تھرو ہم جو ہے وہ یہ جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ فلفل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے چونکہ میرا 20-22 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو کوئی بھی یعنی کہ کمپلائنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیلنج ہو تو وہ ہم نے یعنی ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے. اور کافی زیادہ کمپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کو ہم نے سرٹیفائڈ کی ہے. جیسے یہ آپ کا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے، اس کو ہم نے سرٹیفائڈ کیا ہے. پھر پولیس کے بہت زیادہ ہم نے کیے ہیں. یہ جو آپ کا خدمت مرکز ہے جہاں پہ یہ آپ کے لائسنس والا بنتے ہیں، وہ ہم نے کیا. جو آپ کا تھانہ کینٹ ہے وہ کیا. پاکستان سٹیل مل ہم نے کی کراچی میں. تو کافی زیادہ اس طرح فرسٹ میں ہے یہ پورے برصغیر کی فرسٹ جیل ہوگی جو ہم نے سرٹیفائڈ کی، یہ فیصلہ کا جیل. تو ڈفرینٹ یہ بتانے کا پرپس یہ ہے کہ یہ صرف مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ آل ٹائپ آف آرگنائزیشن جو ہے نا اس کو اپلائی کر سکتی ہیں اور اس سے بینیفٹ لے سکتی ہیں. تو اسی طرح سے اسٹینڈرڈز کافی زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کا کنسٹرین ہے تو اگر ہم زیادہ بات چیت کریں گے تو شاید آپ کو آبزرو کرنے میں مشکل ہوگا. تو ابھی ہم ادھر ہی اس کو جو ہے نا وہ روکتے ہیں، اور اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہوں تو وہ ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں.